بسم اللہ و باللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 63۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پچھلی تقریباً 20 سے زیادہ آیات میں بنو اسرائیل کی سرگزشت اور جو اللہ نے ان پر نعمات کی بارش کی، نعمات وافر ان کو عطا کی، اور ان سے چاہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس میثاق پر قائم رہیں جو انہوں نے کیا ہے، یا جو سب انسانوں نے کیا ہے۔ سب انسانوں نے اللہ کے ساتھ ایک میثاق کا رکھا ہے، اور وہ میثاق یہ ہے کہ اچھائی پر قائم رہیں، برائی سے دور رہیں۔ پھر اچھائی پر جب قائم رہتے ہیں تو اس میں پہلے نمبر پر اللہ کی بندگی آ جاتی ہے کہ شکر منعم لازم ہے، اچھائی کا حصہ ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جو نعمت کا شکر گزار ہو۔ اللہ نے ہم پر نعمتیں اس طرح شروع کی کہ پہلے زندگی دی، لم یکن شیئا مذکورا کی حالت سے نکالا، اور ہمیں اس دنیا میں زندگی دی، اور زندگی کے بعد عقل دیا، ہدایت دی، زمین کو نعمات سے بھر کر ہمارے حوالے کیا کہ انسان ان نعمات سے استفادہ کرے، تو ان کا شکریہ بنتا ہے، اور شکریہ کا انداز بندگی ہوتا ہے۔ اب یہ نعمات خاص طور پر بنو اسرائیل کو ذرا اس عام فطرتی اور قدرتی انداز سے ہٹ کر بھی دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کو یہ نعمات یاد کرا رہا ہے، اور ان سے یہ چاہ رہا ہے کہ اب جب اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نعمات الہی سے استفادہ کرتے ہوئے، تو آپ جب آخری نبی آئے ہیں تو ان کو مان جائیں اور کتاب حق پر عمل کریں۔ پچھلی آیات میں اذ کے ذریعے ہر بات کو یادآوری کے طور پر سامنے لایا جا رہا ہے، اور آج جو آیت نمبر 63 ہے اس میں بھی ایک اذ کے ذریعے ایک اور بات جو پچھلے زمانوں میں گزری ہے بنو اسرائیل پر، اور اس سے یہ گزرے ہیں، اور اس سے گزر کر ان کو اللہ نے اپنی قدرت، اپنی خلاقیت اور ربانیت کا اظہار کیا ہے، اور ان کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، دکھایا ہے بلکہ کہ وہی قادر ہے، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو ان مظاہر میں سے ایک مظہر یہ ہوا کہ جب یہ بچڑا پرستی کے بعد، بچڑے کی پوجا کے بعد توبہ کیے، تو
توبہ کرنے کے بعد یعنی وہ جو ان کو اب آپس میں قتل کرنے کا حکم ہوا وہ کر چکے، توبہ کر چکنے کے بعد پھر کچھ ٹائم میں پھر یہ لوگ انہوں نے ظاہراً وہ جو جناب موسیٰ اوپر سے 10 حکم لے کے آئے تھے، وہ جو الواح یعنی سلیٹیں اور سلیبیں، تختیاں بنی ہوئی تھیں جو احکام الہی کی، وہ لے کے آئے تھے، ان کو جب سامنے پیش کیا تو پھر یہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، نہیں ماننے کی طرف آئے کہ ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کی ہیں، یہ اوپر سے بھی ہو کے آئے تھے وہ جناب، جب یہ اللہ کو دیکھنے کے چکر میں گئے تھے اوپر، پھر وہاں مر گئے تھے اور پھر واپس آ کر قوم کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، توبہ کی انہوں نے اور پھر اللہ نے ان کو معاف کیا، اور پھر جب جناب موسیٰ نے اپنے وہ شریعت ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم آزاد ٹھیک ہیں، بس یہی کہ آپ نے ہمیں بچایا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، اب آپ جو ہے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور تو پھر ایک طریقہ یہ اپنایا گیا کہ اللہ نے اپنی قدرت ان کو دکھائی کہ آپ مت سمجھیں کہ آپ کہیں دور چلے گئے ہیں یا آپ ہم سے بھاگ جائیں گے یا کہیں چلے جائیں گے۔ تو ان کی آبادی آپ کو عرض کیا نا کہ لاکھوں میں تھی جو یہ، تو سب کو ایک درس دینے کے لیے تھوڑا سا ان کو اللہ کی شان اور شوکت اور قدرت اور عظمت کو دکھانے کے لیے کوہ طور کو وہاں اپنی جگہ سے اٹھایا گیا اور ان کے سروں پہ ایسے پکڑا گیا، جتنی آبادی تھی ان کے سروں کے اوپر ایسے پہاڑ جو کہ وہاں سے باقاعدہ ایسے اٹھ کے ان کے سروں پہ سایہ پہاڑ کا ان کے سروں پہ ہو گیا، اتنا قریب تر بھی رکھا اور کہا کہ یہ خدا کی قدرت ہے، اور وہ دل میں یہ ان کے آیا کہ اب یہ پہاڑ کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ جناب جبرائیل کے ہاتھ سے پھسل ہی جائے تو ہمارا تو کام ختم ہو جائے گا، یا جیسے بھی ہے۔ تو اتنا کہ ان کے دل میں خوف آیا کہ یہ تو گرنے ہی کوئی ہے، لگتا ہے کہ یہ گر ہی جائے گا یا گر ہی نہ جائے، ایسے قرآن کے الفاظ ابھی پڑھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم مان گئے بھائی، مان گئے، ہاں جی جو آپ کہہ رہے ہیں ہم پکے ہیں، ہم اسی بات پہ چلیں گے اور آخر تک چلیں گے۔ اس وقت تو مان لیا، پھر رات گئی اور بات گئی، پھر کئی لوگ پلٹ گئے، قرآن میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ہوا، اس لیول کے واقعات کسی کے ساتھ نہیں ہوئے، یعنی یہ کوئی بہت ہی خاص قسم کے انسان تھے، یعنی اب ان کو کس طرح کیسے انسانوں میں شمار کیا جائے جو اتنے عقل کو جھنجھوڑنے والے کام دیکھنے کے بعد بھی ابھی تک وہ نہیں مان کے دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے۔ اور حقیقت ہے، چلیں بہت سارے انسان اپنے جہالت لا علمی کی وجہ سے اور بہت واضح آیات بینات نہ ہونے کی وجہ سے سامنے نہیں ہوتی، ان کو دکھتی نہیں ہے، ان کو نظر نہیں آتی، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ان آیات بینات کو پرکھ سکیں، جانچ سکیں اور جان سکیں، تو وہ ممکن ہے کچے ہوں اعتقاد کے، لیکن جن کے سامنے اتنے معجزات ہو رہے ہوں، اتنی دفعہ ان کے ساتھ اس قسم کی قدرت الہی، عظمت الہی، وجود الہ کا اظہار کیا گیا ہو، پھر بھی وہ نہ مانے، تو یہ خصوصی افراد میں ہی شمار ہو سکتے ہیں۔
وَإِلَّا نہیں۔ دیکھیں آیت پڑھتے ہیں کہ یاد کریں اے بنی اسرائیل وہ زمانہ، ایک یہ واقعہ بھی ہوا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے آپ کے ساتھ میثاق لیا آپ سے۔ وَأَخَذْنَا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ میثاق ان سے لیا گیا، یعنی تھوڑا سا زور دے کر لیا گیا، یہ اپنی مرضی پر چھوڑ کر ان کو کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، مرضی ہے تو مانے، مرضی ہے تو نہ مانے والی بات نہیں لگ رہی یہاں۔ اخذنا یعنی ہم نے لیا، اور میثاق لیا، میثاق وثوق سے ہے، وثقا یعنی مستحکم ایک بند، یعنی جیسے کوئی کسی کو آپ باندھ لیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، اس جیسے کہ کہا گیا ہے کہ عروۃ وثقیٰ، عروۃ الوثقیٰ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اسی طرح واعتصموا بحبل اللہ، اور وہ ہے ایک اور آیت جس میں شاید آیت الکرسی میں ہے وہ، ہاں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، عروہ وثقیٰ، وثقیٰ یعنی بہت مستحکم ایک عروہ، یعنی رسی کے ساتھ جو ہے نا وہ، یا اس پکڑنے والی چیز کے ساتھ یہ چپک گئے ہیں اور متمسک ہوئے ہیں۔ تو یہاں میثاق ہے، وثوق لیا گیا، یعنی ضمانت لی گئی، پکا کر کے ان کو اس چیز میں لایا گیا، دونوں کی طرف سے جس پر اعتبار ہو، یعنی ادھر سے بھی اعتبار، ادھر سے بھی اعتبار۔ میثاق بروزن مفعال، بروزن میزان، بروزن مقراض، یعنی جگہ کو بھی کہتے ہیں، اس آلت کو بھی کہتے ہیں جس پر، جس کے ذریعے یہ کام کیا جائے، وثوق کا، جس کے ذریعے وثوق حاصل ہو، تو وہ وثوق حاصل ہوتا ہے اس معاہدے کے ذریعے جو آپس میں دو بندے یا دو گروپ لکھتے ہیں، یا تین گروپ، یا جتنے بھی ہو سکتے۔ اچھا کیا کیا وہاں، کیسے اخذ کیا، یہ شاید اسی کی تفسیر ہو۔ ہاں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے آپ کے سروں کے اوپر پکڑا طور کو، رفعنا یعنی قائم، رفع کیا، قائم کیا، اوپر کس پر، اٹھایا ہم نے، فوقکم آپ کے اوپر، الطور، طور کو، ہیں جی۔ اچھا اس میں نا دوسری آیت میں یہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جیسے کہ یہ سورہ اعراف کی 171 آیت میں ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے پکڑا اس کو، لے کے آئے جبل کو، پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، ایسے جیسے کہ ان کے پاس صاحبان بن گیا، یہ اوپر لگا تو ایسے جیسے صاحبان ہو، بالکل اوپر۔ اور وَظَنُّوا، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ انہ واقع بہم، کہ اب یہ ان کے اوپر گرا کہ گرا، اتنا قریب بھی لایا کہ بھائی جیسے کہ، اور پھر یقیناً ایسے اس کو تھوڑا سا ہلایا بھی ہوگا کہ پتہ چلے کہ اب کسی وقت بھی یہ گر بھی سکتا ہے پہاڑ، تو اس طرح لگتا تھا کہ اب کیا، اب گرا ان کے اوپر، اس طرح انہوں نے سمجھا۔ یہ آیت نمبر 171 سورہ اعراف میں اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہاں جتنا بیان کیا ہم اسی کو لیتے ہیں۔ طور بھی پہاڑ کو کہتے ہیں، اور ایک پہاڑ بھی ہے جس کا نام بھی طور ہے، ویسے عام طور پر طور بھی پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ جو صحرائے سینا کے آخر میں واقع ہے اس کو نام بھی طور ہے۔ ہو سکتا ہے الطور وہی طور ہو، یعنی وہی جانا پہچانا پہاڑ جو ہے وہی اتار وہاں سے اٹھا کے ان کے اوپر پکڑا، یا یہ ہے کہ کوئی بھی پہاڑ ہو۔ تو کہا گیا ان کو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اب قوت کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھیں، یعنی اللہ نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ جو ہماری بات ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑیں،
اور کیا بس پکڑ رکھیں بھائی، جیسے کہ ابھی مسلمانوں نے کر رکھا ہے کہ ہم نے دین کو پکڑ رکھا ہے، دین کو ہم نے کیا کر رکھا ہے جی؟ پکڑ رکھا ہے، ہلنے نہیں دیتے۔ لیکن اگلی بات وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کریں جو اس میں ہے، یاد رکھیں جو اس میں ہے، یعنی جب بھی کوئی کام ہے تو اس کے مطابق کریں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ یعنی ایسے نہیں کہ بس کتاب، جیسے ہمارے پاس ابھی قرآن ہے تو بڑے ہی ہم اس کو صاف ستھرا اور بہت دھیان سے رکھتے ہیں کہ کوئی اس پر نہ گرد پڑے نہ ہی مٹی پڑے، بالکل ایسے پکے پیڑے کپڑوں میں بند کر کے بہت ہی کسی محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں، کہ اگر کسی کا دل کرے بھی نا کہ بھائی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو نکالنے کی زحمت کو دیکھ کر ہی وہ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، جو زبانی مجھے یاد ہے وہی پڑھ لیتا ہوں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اتنا جو لپٹا لپٹا پڑا ہے، اتنا جو وہ کہیں رکھا ہوا ہے، اتنا مقدس بنا دیا ہے، اتنا زیادہ مقدس کے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ کیا حاصل ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے۔ یہاں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کو تو کہنا چاہیے کہ یا اس کو تو پتہ ہے کہ یہ ان کو کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اللہ استعمال کرنا اللہ کی نسبت، شاید تو وہ انسان یا کوئی ایسا وجود استعمال کرتا ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ اللہ کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ ایک تو سب کا ایک حکم نہیں ہے، کچھ ممکن ہے سیکھ بھی جائیں، کچھ ممکن ہے تقوی اختیار کریں بھی۔ لعلکم تتقون، شاید آپ متقی بن جائیں۔ متقی بننا تو معنی کریں تو پھر ہے، لیکن اگر شاید آپ بچ جائیں، یہاں معنی یہ ہے کہ شاید آپ بچ جائیں، یعنی لگ نہیں رہا کہ آپ بچ جائیں۔ تتقون کا مطلب آپ جانتے ہیں نا کہ اتقا، بچنا، شاید آپ بچ جائیں۔ یہ خود شاید دلیل ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے بچنا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، شاید آپ بچ جائیں، یا یہ ہے کہ لعلکم تتقون وہ جو اللہ کا اٹل قانون ہے انسانوں کے بارے میں کہ دونوں سائڈیں رکھنی ہیں، یہ بھی اور یہ بھی۔ کسی کے لیے اللہ کیوں فکس کرے کہ آپ ہدایت پا جائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ جیسے کہ اما شاکرن و اما کفورن، سب کے لیے، ان کے لیے بھی اما شاکرن و اما کفورا ہے کہ لعلکم تتقون میں دونوں سائڈیں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہدایت پائیں اور ہو سکتا ہے کہ ہدایت نہ پائیں، تو یہ اس حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لعلکم تتقون کہ آپ چانس ہے کہ آپ بچ جائیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ میثاق تو آپ سے کیا تھا اور کہا بھی تھا کہ محکم پکڑیں، اور اتنی بڑی علامت کے ساتھ آپ سے یہ میثاق لیا تھا کہ پہاڑ کو آپ کے سروں پہ پکڑا تھا، لیکن کیا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، اتنا کرنے کے بعد، اتنا پکا میثاق لینے کے بعد، ضمانت لینے کے بعد بھی تولیتم، تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کیا؟ یعنی عملاً چھوڑ دیا، ختم کر دیا، نہیں کیا۔ اور یہ اللہ ہمیں یادآوری کرا رہا ہے، یعنی یہ قرآن میں جو ہے تو قرآن تو مسلمانوں نے پڑھنا ہے، تو مسلمانوں کو یہ قصے کیوں خدائے کریم سنا رہا ہے؟ یہود تو یہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ قصے تو مسلمانوں نے پڑھنے ہیں، تو اس لیے کہ یہ کام بتائے ہیں کہ یہ اتنے بھی انہوں نے کیے ہیں،
بار بار پلٹے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کہ انسانوں ہے، مسلمانوں، آپ نے بھی انہی خطرات سے گزرنا ہے، اور 100% ابھی ہم اسی طرح ہیں، ابھی 100% ہم اسی طرح۔ مسلمانوں کے سارے عادات خصلات تقریباً اسی ٹائپ کے ابھی چل رہے ہیں کہ جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ساری وہ کرتے ہیں، اور جتنی چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان ساری چیزوں سے بھاگتے ہیں۔ اور یہ ہمارے یعنی ہم خود اس میں بھی ممکن ہے، خود ہم اس کا حصہ ہیں، ہم بھی کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے کہی ہوئی ہیں اور ہم وہ نہیں کرتے، اور کتنی چیزیں ہیں جو اس کی طرف سے منع ہے اور پھر بھی ہم مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، تو اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور اگر نہ ہوا فضل الہی آپ لوگوں پر اور رحمت الہی آپ لوگوں پر، لکنتم من الخاسرین، تو آپ خسارے میں ہوتے۔ اور مسلم ہے کہ اگر یہ اللہ ان کو بار بار توبہ کا چانس نہ دے اور وہ پلٹے نہیں تو یقیناً خسارے میں ہی چلے جائیں، لیکن اللہ نے ان کے پر یہ فضل کیا ہے کہ پھر بھی ان کو گنجائش دیتا کہ معافی مانگتے، اور پھر وہ مانگ بھی لیتے تھے۔ دیکھیں نا، یہاں تک گیم اسی وجہ سے چلتی آئی ہے کہ ہر غلط کام کے بعد انہوں نے اس کا خمیازہ جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ ہر غلطی کے بعد جو اللہ نے ان کو پھر کہا کہ اب اس سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے تو انہوں نے وہ کیا اور اس سے نکلے، یعنی وہ جو نقصان اس کا ہونا تھا دنیا میں انہوں نے وہ دے دیا، اب آخرت میں ان کے روحوں پر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ اگر وہی کفر کی حالت میں کوئی مرے ہیں تو پھر تو ان کی حالت خراب ہے، اگر توبہ کر کے کوئی مرا ہے تو شاید وہ۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ دیکھیں نا ان کے طریقہ کار، لیکن یہاں سورہ بقرہ میں تفصیل نہیں ہے اس کی، یہ آپ کو بتا دوں، یہاں بس اسی طرح مختصر بیان ہے تو ہم بھی اسی کو مختصر لے کر آگے چلتے ہیں اور اس کو اسی طرح ہی جانے دیں گے کہ مختصر ہی عرض کریں گے۔ کہا کہ آیت نمبر 65 میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اب یہ جو واقعہ ہے ظاہراً یہ اب جب آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، قریہ میں زندگی شروع کی ہے، کھانا پینا شروع کیا ہے، زمین سے اگنے والی چیزیں اب انہوں نے شروع کی ہیں، تو ساتھ ہی جہاں یہ فلسطین اور یہ ایریا ہے اس کے ساتھ سمندر کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور دریا بھی ہیں، یعنی دریا کی ابتدا اور کچھ حصہ سمندر کا بھی یہاں موجود ہے، تو وہاں پانی تقریباً ان کے یہ سارا یعنی لبنان سے لے کر فلسطین یہ علاقہ اور اردن یہ سارے جو ہے نا ساحل ہیں ان کے، اس کے ساتھ سمندر کے ساتھ ساحل سمندر پر واقع ہیں سارے، یہ پورا جزیرۃ العرب، اس لیے اس کو جزیرۃ العرب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا تقریباً چاروں طرف سے یا زیادہ تر حصہ اس کا اس میں ہے سمندر کی لپیٹ میں، پانی کی لپیٹ میں یوں سمجھے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے کچھ کو جو ہے وہ سمندر کا نام دیا جاتا ہے اور کچھ کو دریاؤں کا نام دیا جاتا ہے ان کے سائز کی وجہ سے، لیکن ہے یہ سارے جڑے ہوئے ہیں، پانی سمندر کے ساتھ آخر میں یہ جڑ جاتے ہیں۔ تو وہاں حکم ہوا کہ آپ کے تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ایک خاص بندگی کے اس روٹین میں رکھنے کے لیے حکم یہ ہے کہ ہفتے والا دن آپ چھٹی کریں، ہفتے والے دن کیا کریں، کاموں سے چھٹی کرنی ہے، ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرے گا،
کمانے کا یا دنیا بنانے کا یا زندگی بنانے کا کام صرف عبادت کا ہوگا۔ عبادت اور عبادت سے مربوط کام کیے جائیں گے اور باقی کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اب یوں ہوا کہ یہ لوگ جو ساحل پہ رہتے تھے تو ان کا جو زیادہ تر کام تھا، یہ خاص قوم کی، پوری قوم کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کی بات ہے، یعنی وہ جو اس قریہ میں رہتے تھے اور ساحل پہ رہتے تھے، تو یہ ان کا وتیرہ بتا رہے ہیں۔ یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے پورا ہفتہ، تو جیسے کہ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ بالکل سارے اس کے جو ہوتی ہیں گوٹیاں یا جو اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ فٹ ہی ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی دنوں میں یہ لوگ آتے تو مچھلیاں کم ہوتی تھیں، مچھلیوں کو بھی پتہ چل چکا ہوتا کہ بھائی ان دنوں یہ جو ہے شکار والے دن ہیں، وہ بھی کم ہوتی تھی، شکار کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ہفتے والا دن، چھٹی والا دن آتا تو ایسے لگتا ہے جیسے مچھلیوں کو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی آج کسی نے ہمیں شکار نہیں کرنا، تو مچھلیاں بھی وافر مقدار میں وہاں آ جائیں۔ اب یہ ادھر موجود تو ہوتے، دیکھ تو لیتے کہ بھائی آج تو بھائی بڑی مچھلیاں ہیں، پانی میں اچھل اچھل کے کھیل رہی ہیں اور ہاتھوں سے بھی پکڑی جا سکتی، اتنی زیادہ ہو گئی۔ تو اب ان سے رہا نہیں گیا، حالانکہ شریعت میں حکم ہوا تھا کہ ہفتے والے دن حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے۔ اب انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے چالاکیاں شروع کر دی کہ یہ پکڑتے نہیں تھے ہفتے والے دن، مچھلی پکڑتے نہیں تھے، لیکن ہفتے والے دن یہ جا کر وہاں وہ بنا دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی حدیں لگا دیتے تھے، جال لگا دیتے تھے، کچھ ایسے سلسلے کر دیتے تھے کہ مچھلیاں آ جاتی تھیں ہفتے والے دن اور پھر وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، اگلے دن آ کر یہ لوگ پکڑ لیتے تھے۔ تو اس طرح کی چالاکیاں جو ہے، تو یہاں وہی اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے بدبخت تھے کہ حتماً انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہوا تھا، جو ان کو بتایا ہوا قانون تھا اس کی یہ اعتداء کرتے تھے، یعنی اس حد سے گزر جاتے تھے۔ اب مچھلی پکڑنے کا تو وہ کہہ سکتے کہ ہم نے مچھلی نہیں پکڑی ہے، لیکن جو بتایا گیا تھا قاعدہ کہ اس دن کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا ہے جس کو کسی بھی طریقے سے وہ کام شمار ہو اور آپ کے اس میں کمائی اور رزق لانے اور دوسرے کاموں میں وہ شمار ہو، تو پھر بھی یہ لوگ اس طرح کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں اعتداء کا لفظ بولا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور آپ کو پتہ ہے، یہ بنی اسرائیل کو یاداوری کرا رہے ہیں نا کہ آپ جانتے ہیں، الذین، ان کو، بس یہ ایک گروپ تھا، یعنی سارے بنی اسرائیل اس کام میں شامل نہیں تھے، اس لیے کہ مچھلی پکڑنے کا کام سارے تو نہیں کرتے تھے، کچھ حصہ تھا ان کا، وہ جو خصوصاً ساحل پہ رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑنے کا ان کو چانس ہوتا تھا۔ اعتداء، جو جنہوں نے توڑا، اعتداء منکم فی السبت، جنہوں نے قانون توڑا۔ اعتداء کا مطلب ہوتا ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا، اپنی حد سے باہر آنا۔ منکم فی السبت، انہوں نے ہفتے والے دن قانون توڑا اور اپنی حدوں سے گزرے، تو فَقُلْنَا لَهُمْ، پھر ہم نے بھی ان کو ٹھیک سزا دی۔ ان کو پہلے یقیناً روکا گیا کہ یہ کام غلط ہے، نہ کریں، لیکن انہوں نے وہ ڈٹے رہے کہ بھائی یہ اتنی مچھلیاں کون چھوڑ سکتا ہے، ہاں ہم سے نہیں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے اتنی مچھلیاں موجود ہیں اور ہم ان کو نہ پکڑیں اور دوسرے دن آئیں اور راہ تکتے رہیں کہ کوئی مچھلی آتی نہیں۔ قرآن میں یہ ہیں الفاظ کہ جس دن یہ ہفتے والا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں بہت آ جاتی تھیں، اور ہفتے سے ہٹ کے جو ہے وہ مچھلیاں نہیں آتی تھی، بھاگ جاتی تھی، وہ مچھلیوں کو بھی پتہ چل چکا۔ تو
ان کو پھر کیا کیا گیا؟ سزا ان کو یہ دی گئی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ آپ بندر بن جائیں۔ کونو پھر اللہ کی طرف سے کونو کا لفظ ہے، اللہ کی طرف سے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کون والا لفظ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آخری ہے۔ کون یعنی ہو جا، کونو ہو جائیں۔ کون فیکون کی تیسری جو ٹرم بنتی ہے کون کونا کو نو، ایک ہو تو اس کو کون کہتے ہیں، اگر دو ہوں تو ان کو کونا، اور اگر تین یا تین سے زیادہ ہوں تو ان کو کہیں گے کونو۔ تو ان کو کہا گیا ہو جائیں بندر، اور وہ بھی کیسے بندر؟ یعنی خاصے، بہت ہی گھٹیا، گرے ہوئے، پھنسے ہوئے، بیچارے بن جائیں، ذلیل بندر بن جائیں، اور وہ بن گئے۔ اب یہاں بعض مفسرین ادھر ادھر کی لگے رہتے ہیں، جیسے کہ ابھی پچھلی آیت میں نے عرض نہیں کیا، یہ جو پہاڑ کا میں نے کہا نا، اس میں کہ پہاڑ کو، قرآن کی تو واضح آیت ہے کہ پہاڑ ان کے سروں پہ ہے کہ ان کو سایہ بھی بن گیا، اور لگتا تھا کہ ان کو ان کے اوپر اب گرنے کو ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نہیں، پہاڑ کو اللہ نے ہلایا، اور وہ چونکہ پہاڑ کے دامن میں رہ رہے تھے تو ان کو لگا کہ بس جیسے پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے، لیکن یہ کہ ان کے اوپر بھائی پکڑا ہو ایسے، اس طرح نہیں تھا، بس ساتھ وہ رہتے تھے تو ان کو لگا کہ پہاڑ ان پر گرنے لگا۔ تو یہ انہوں نے اس طرح کہا۔ یہاں بھی کچھوں نے یہاں کہا ہے کہ نہیں، بندر نہیں بنایا تھا، یعنی ان کے اندر سے ان کی جو خصلتیں تھیں وہ بندر والی بنا دی تھی۔ لیکن یہاں خدا کریم فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، آپ بندر بن جائیں، بندر ہو جائیں، خاسئین، ذلیل و خوار اور بہرحال یہ ایک لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہ بات مان لے یا وہ۔ ویسے انسان کی تقریباً شکل و شمائل کیسی ہوتی ہے؟ شکل و شمائل کے لحاظ سے اور ظاہر کے لحاظ سے انسان اور بندر میں اتنا فرق نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو بھی چلنے میں استعمال کرتا ہے، جبکہ انسان صرف پاؤں پہ چلتا ہے۔ وہ باقی جسم اس کا تقریباً جو ہے سائز چھوٹا ہو تو اور بات ہے، نہیں تو بندر کا اور انسان کے شکل میں اور اس کے جثے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہاں، یہ باہر کے حوالے سے، اندر کے حوالے سے یہ فرق ہے کہ انسان جو ہے اس کو عقل و شعور ہے، اور وہ اپنے پرائے اور حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، لیکن بندر یہ تمیز نہیں رکھتا ہے۔ بندر حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا ہے، جو اس کا دل چاہے گا وہ کرے گا، جو اس کے لیے اویلیبل ہوگا اس کو وہ استعمال کرے گا۔ اپنا ہوا، پرایا ہوا، یہ چیز بندر کی پہچان میں نہیں ہے۔ انسان کی پہچان میں یہ چیز ہے کہ کون سی چیز اپنی ہے، کون سی اپنی نہیں ہے، کون حلال ہے، کیا حرام ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، لیکن بندر جو ہے وہ اس چیز سے مبرہ ہے۔ پس یہ کونو قردۃً، یہ اندر اور باہر دونوں کے لحاظ سے وہ عادات، وہ جو بنو اسرائیل تھے جو مچھلیاں اس دن بھی پکڑنے کے چکر میں تھے، وہ بندروں والی خصلتیں اپنائے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ان کا انسان تھا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جب آپ اندر سے ہیں ہی بندر، جب آپ کی خصلتیں وہی ہیں کہ حلال حرام کی پہچان آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو منع کیا گیا ہے، آپ اس سے منع نہیں ہو رہے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ وہ کر رہے ہیں، مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کیا بن جائیں؟ بندر ہی بن جائیں، اور ان کو بندر ہی بنا دیا، بندر بن کے سارے۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ دوسرے گاؤں والے جب گئے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، جیسے
گاؤں سے دوسرے گاؤں آنا جانا ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، دیکھا کہ شہر میں تو سارے بندر ہیں، وہاں جو ہے پھر ان سے انہوں نے ظاہری کسی نہ کسی انداز میں ان کو، یا اس گھروں میں، کیونکہ اپنے اپنے گھروں میں ہی وہ رہ رہے ہوں گے، تو ان کے گھر جا کر اپنے رشتہ دار بعضوں کے تھے، بعضوں کے جاننے والے تھے، تو پوچھا کہ آپ بھائی فلاں ہیں جی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، اشارتاً، زبان تو ان کی اب ختم ہو گئی تھی کیونکہ بیان بھی ختم، پھر کہ بھائی ہاں جی فلاں ہے۔ اس طرح ان کو پتہ چلا کہ یہ سارے جو ہے وہ بندروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور اس طرح یہ وہی انسان ہے جو پہلے ادھر بستے تھے۔ تو خدا کریم اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، چونکہ یہ بندروں والی خصلتیں انہوں نے، تو اللہ نے ان کو بندروں والی خصلتیں دے دی، لیکن اس سے واضح لگتا ہے کہ جو اگلی آیت ہے جس میں فَجَعَلْنَاهَا نکالن، یعنی ہم نے درس عبرت بنا دیا ان کو، تمام باقی انسانوں کے لیے، کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، جو خصلت آپ میں ہو اس خصلت والا آپ کو بنا سکتے ہیں، جس خصلت کی طرف آپ رجحان رکھتے ہو اسی خصلت والا بھی آپ کو بنا سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، جو ادھر ان کو دیکھ کے آئے تھے ان کے لیے بھی نکال یعنی درس عبرت کی جگہ بنا دیا جی، جہاں سے انسان اس سے سبق حاصل کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کیفیت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی کیفیت بنا دی ان کے ذریعے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ظاہری طور پر بھی بندر بن گئے تھے، کیونکہ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ بندر بنے نہیں تھے، بس یہ ہے کہ ان کی خصلتیں اور ان کے اندر کا ذہنیت بندروں والی بنا دی تھی اللہ نے، لیکن اندر والی خصلت تو بندروں والی بن جائے تو دوسروں کے لیے تو درس نہیں بن سکتا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی خصلتیں کس طرح ہیں؟ بندروں والی ہیں، لیکن وہ انسانوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جی بندر ہے یا انسان ہے، لیکن حقیقت میں خصلتیں تو اس کی بندر والی ہیں، لیکن درس نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن جب صحیح والا بندر بن جائے تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی کیا بن سکتا ہے؟ درس عبرت بن سکتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے اس واقعے کو یا اس کرنے کو، یہ جو ان کو بندر بنایا، ان کو نکالن لما بین یدیہا، اس پورے علاقے یا اس زمانے کے لیے، ان لوگوں کے لیے، وما خلفہ، اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے۔ البتہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں نہیں ہے، اس میں قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ پھر ان کا کیا بنا، بندر وہ بن گئے، البتہ وہ 3 دن تک وہ بندر کسی بندر ہونے کی حالت میں رہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی بیماری یا ایک ایسی طوفان یا ایک ایسی سلسلہ خدا کی طرف سے آیا کہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، یعنی مر گئے۔ یہ نہیں کہ یہ جو آج آپ بندر دیکھ رہے ہیں یہ اسی نسل سے، یا یہ بھی مثلا ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا ایسے ہی وہی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بندر پہلے بھی موجود تھے، بندر آج بھی موجود ہیں، تو اللہ نے ان کو کردہ، یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کی شکل میں ڈالا تھا۔ یہ نہیں کہ یہ جو بندر موجود ہیں تو پھر اس کے بعد یہ اسی نسل سے ہو، نہیں، بندر پہلے بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں، وہ درمیان میں ان انسانوں کو بندروں کی شکل دے دی گئی تھی بطور سزا، اور پھر 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے اس عذاب میں موجود رہنے کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ اس لیے کہ بندروں کی شکل میں انسان کا رہنا، اس طرح پتہ بھی ہو کہ میں انسان ہوں اور شکل بندر کی بن گئی ہے، تو وہ یہی چاہے گا کہ جلدی کیا ہو جائے، ختم ہی ہو جائے جی۔ تو اس حالت میں ان کو زیادہ دیر نہیں روکا، لیکن درس بنا دیا سب آنے والے زمانوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ
نقال تو تھا درس عبرت، درس عبرت یعنی ایک سخت چیز جو کہ دوسروں کے لیے ڈر اور خوف کا باعث بنے اور درس عبرت بنے۔ موعظہ ہوتا ہے جو بیان سے، جو اس کے پازیٹیو پوائنٹ لے کر، موعظۃ للمتقین یعنی متقیوں کے لیے ایک واعظ بن گیا۔ یہ واعظ اس طرح بن گیا کہ انہوں نے شکر کیا اللہ کے کہ وہ اس چیز سے بچے رہے اور آئندہ کے لیے بھی وہ کیا رہے، اس حالت میں رہیں کہ تقوی اپنے اس پر برقرار رہیں اور اس قسم کی نافرمانی خدا سے بچ کے رہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک نئی بات جو کہ بنو اسرائیل کے، یہ دیکھیں ان کی جو مزاج کیسا تھا، کس مزاج کے یہ لوگ تھے۔ اب بنو اسرائیلی گائے کے حوالے سے بات چلے گی۔ یہ خود ایک ماشاءاللہ بنو اسرائیلی گائے کے حوالے سے آیت نمبر 67 سے جو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔